بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ سے ثابت شدہ عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جہاں اللہ نے اپنے محبوب اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ان کے محبوب اور لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم فرمایا تھا، تو وہ اس حکم کو کی انجام دہی میں اور اس کی بجاوری میں ذرا بھی پیچھے نہ رہے اور اس بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے یہ ادا صرف وہیں تک محدود نہ رکھی، بلکہ اس کو ایک شرعی نمونہ بنا کر کے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے واجب قرار دے دیا، جس کو ہم ہر سال اس ادائیگی کی اتباع میں ادا کرتے ہیں۔ قربانی کا یوں تو ثبوت ہر دین الہی کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ادیان الہیہ اتارے ہیں اور مختلف انبیاء پر جو دین مختلف انبیاء کو عطا کیے ہیں، سبھی کو قربانی کا کسی نہ کسی درجے میں حکم دیا ہے، جس کا واضح ثبوت حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کے واقعے سے ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر تفصیل سے ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جس شخص کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، یعنی صاحب حیثیت ہو، وہ قربانی نہ کرے تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ ظاہر ہے یہ بات ایسے ہی نہیں کہی گئی ہے، اس میں ناراضگی کا اظہار ہے، یعنی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ قربانی نہ کریں، وہ عذر کریں، بہانے بنائیں، تو ایسے لوگ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہیں، اور جو اللہ کے نبی کو پسند نہ ہو یقیناً وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہو سکتے، کیونکہ خود قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ خود اللہ کے رسول کی زبانی قرآن پاک میں کہلوایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت کرو۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی سنت کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب جو لوگ آج کے زمانے میں ایک بڑا طبقہ ہے اور ایک روشن خیال طبقہ ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ قربانی میں اتنی خطیر رقم صرف کرنا، اتنا مال خرچ کرنا، یہ صرف مال کو ضائع کرنا ہے، اس کے بدلے بہتر ہو کہ اس مال کو غریبوں اور یتیموں کی کفالت میں خرچ کر دیا جائے، بیواؤں کی شادیوں کا انتظام اس سے کر دیا جائے۔ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت سے محبت نہیں رکھتے ہیں، جو شریعت کو نہیں جانتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ سوال تو ہر عبادت کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، یہ سوال حج کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا مال خرچ کر کے انسان اتنی دور جائے اور صرف ایک مسجد کا، ایک جگہ کا کی زیارت کر رہا ہے اور گھوم رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو وہاں یہیں رہ لینا چاہیے اور اتنے پیسے سے لوگوں کی خدمت کر دینی چاہیے، ظاہر ہے ان کا بھلا ہو جائے گا۔ دیکھیے شریعت میں جو مقصود ہے وہ چیز ہے اطاعت، اتباع اصل چیز، شریعت نام ہے اتباع کا، ماننے کا، تسلیم کرنے کا، اپنے آپ کو اللہ اور نبی کے سامنے جھکا دینے کا۔ اگر کوئی حکم شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آتا ہے اور وہ حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس بنیاد پر اس کو نہیں ترک کیا جا سکتا، نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، بلکہ اس حکم کو اس لیے اختیار کیا جائے گا کہ وہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ عشق اور محبت میں اور عبودیت اور بندگی میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہیں، شریعت کے معاملات میں عقل کو نہیں دوڑایا جاتا ہے، عقل سے کام نہیں لیا جاتا ہے، وہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکم صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر وہ حکم صحیح ہے، ثابت ہے، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے تو پھر اس کو مانا جائے گا، اس کو اختیار کیا جائے گا، یہ ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی سے ثابت شدہ حکم ہے، اختلاف اگر کبھی ہوا ہے تو صرف اس بات میں کہ یہ قربانی
واجب ہے یا سنت، صرف یہ اختلاف ہے۔ اس میں علماء کی ایک بڑی تعداد، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور دوسرے ائمہ جو اس کو واجب کہتے ہیں اور بعض ائمہ سنت کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ اس کے بدلے یہ عمل کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ شریعت کے معاملات میں عقل سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ اتباع کرنی چاہیے۔ اتباع ہی اصل چیز ہے۔ اگر اتباع کا جذبہ نہیں ہے تو بھی شریعت کے معاملات، شریعت کے احکام ایک کھیل بن جائیں گے۔ ہر چیز میں ہر آنے والا دن ایک نئی چیز لے کر کے آئے گا۔ ہر انسان کی عقل کچھ نیا نکتہ نکالے گی اور وہ اس حکم کو بدل کر دوسرا حکم چاہے گا، تو ظاہر شریعت نہیں، یہ کھلواڑ بن جائے گا۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو کام اللہ کے نبی نے کیا، جو اللہ کے نبی نے جس کو کرنے کا حکم دیا، اس کے بارے میں ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ صرف کیا کہتے ہیں مال کا ضیاع ہے اور پیسے کا خرچ ہے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ اور آخری بات، قربانی ہو یا کوئی بھی عمل ہو، یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے اخلاص سے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ قربانی کے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، نہ تو ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ گوشت بھی انسان استعمال کرتے ہیں، خون بھی ان کا وہی استعمال کرتے ہیں، یہ بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اگر دل کے اندر صحیح نیت تھی، صحیح جذبہ تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس کو کرنے سے اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور نبی کی سنت پر ادائیگی سے نبی بھی خوش ہوں گے، تو پھر کیا کہتے ہیں وہ عمل مقبول بھی ہوگا اور اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا۔ اور اگر اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل صرف ایک جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہے، وہ لاشے بے جان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ عمل بعض اوقات اگر ریا اور نمود کے لیے کیا گیا ہو تو وبال جان بھی ہو سکتا ہے، عذاب کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کریں، اور اس قربانی میں اخلاص پیدا کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔